تصویر کا ایک رخ بتایا گیا۔ بڑی حدیث گردش کرتی ہے اہل البیت کی فضیلت میں، بالکل وہ حدیث صحیح ہے اور ہمیں بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اللہم من والا، اے اللہ جو ان کو دوست رکھتا ہے تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اے اللہ من عادا، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے علی سے رضی اللہ عنہ، اے اللہ تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ یہ حدیث بھی ہے۔ اللہ اللہ انصار، اے اللہ میرے انصار میرے انصار، لوگوں انصاریوں کے حوالے سے اللہ سے ڈر جاؤ۔ انصار فإنہم منہم، میں انصار میں سے ہوں اور انصار مجھ سے ہیں۔ میں انصار میں سے ہوں اور انصار مجھ سے ہیں۔ اور اسی طرح کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین رضی اللہ عنہ، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اسی طرح فرمایا انصار مجھ سے ہیں، میں انصار میں سے ہوں۔ جو فضیلت اہل البیت کی احادیث میں بیان ہوئی ہے مقابلتاً بالکل برابر اللہ کے نبی کے یاروں کی بھی بیان ہوئی ہے، جنہوں نے گردنیں کٹوائی، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا، بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی مکہ کی سرزمین کو چھوڑا، بیت اللہ کی محبت کو چھوڑا، مکہ کی محبت کو چھوڑا، ماں باپ کی الفت اور وفاؤں کو چھوڑا، صرف نبی کی وفا کو چنا۔ ان کو بھی بھول جانا بہت بڑی حماقت ہے، اور ان کے درمیان میں تقسیم کرنا بہت بڑی دشمنی ہے اسلام کے ساتھ۔ جو لوگ اہل البیت کے اندر اور صحابہ کرام کے درمیان میں ایک خونی لکیر کھینچتے ہیں، تعصب بغض کی ایک لکیر کھینچتے ہیں، وہ قرآن سے، قرآن کے فہم سے، اس کی آیات سے، اس کے علم سے آری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کولیکٹیولی اکٹھا ذکر کیا ہے۔ کتنی آیات؟ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ کتنی آیات کہ جن کے چہرے بھی خوشنما، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے ساتھ ان کی پیشانیاں رنگین ہے، خوبصورت ہے، نظر آتی، ان کے ایمان کی گارنٹی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان موجزن کر دیا، راسخ کر دیا۔ والراسخون فی العلم، علم کے اندر اگر کوئی راسخ ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اللہ کی معرفت اگر کسی کو صحیح پتہ ہے تو صحابہ کرام کو بتاؤ۔ صحابہ کرام میں سارے اہل البیت آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ صحابی نہیں ہے، حضرت فاطمہ صحابیہ نہیں ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وہ صحابہ کرام نہیں ہے۔ یہ خطرناک لائن کھینچ کر اہل اسلام کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں اہل البیت سے محبت نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے کہ اہل البیت جن کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دینا اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور اہل البیت جہاں سے بیٹی لینا اپنے بیٹے کے لیے وہ اعزاز سمجھتے ہیں، ان کے درمیان میں تم نے بغض کی لائن کھینچی، یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے۔ لوگ حضور نے کہاں سے شادی کی؟ اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ ابو بکر کے گھر سے رضی اللہ عنہ شادی کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ سے کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ، اہل البیت میں آئی جب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ساری بیویاں نبی کی ام المومن، مومن کی ماں ہے، جو بھی ہے امہات المومنین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے لی؟ ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، اس قرآن کی آیت کا مصداق بنی، اللہ نے چنا۔ ان اللہ اختارا، یہ اصل میں چناؤ اللہ کا تھا۔
جہاں فرمایا ان اللہ استفا کنانہ من بنو اسماعیل، کہ بنو اسماعیل جو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان تھا اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے سپر موسٹ کریم جو چنی وہ کنانہ تھا۔ کنانہ میں سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اب جہاں پہ یہ حدیث ہے وہاں پہ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے نبی، مجھ نبی کے ساتھیوں کو اللہ نے چنا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین، جعلہ وزراء، اور ان میں سے کئی کو اللہ نے میرا وزیر بنا لیا، ابو بکر کو وزیر، عمر کو وزیر، عثمان کو وزیر، علی کو وزیر، معاویہ کو وزیر، حسن کو وزیر۔ فرمایا کہ یہ ان کو میرا وزیر کس نے چنا؟ میں نے نہیں چنا، یہ اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اور ساتھ فرمایا کہ ہر امت میں امانت دار ہوتا ہے، اور امین امتی ابو عبیدہ ابن الجراح، میری امت کا امین جو رجسٹرڈ امین ہے اللہ کی طرف سے، اس کا نام ابو عبیدہ ہے۔ فرمایا کہ لکل امت حواریون، ہر امت میں ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک خاص قسم کا دوست ہوتا ہے، اور میری امت میں میرا دوست جو ہے وہ زبیر بن عوام، میری پھوپھی کا بیٹا، اہل البیت، ادھر اہل البیت زبیر ابن عوام، ادھر فرمایا ابو عبیدہ ابن الجراح، بالکل سیم ایک حدیث میں، جہاں اہل البیت کی فضیلت ہے وہاں مصطفیٰ کے یاروں کی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، بدبخت تقریریں کر کے کہتے ہیں کہ ہم لفظی تو عزت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فضیلت ان کی ہے، ان کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی۔ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ علی رضی اللہ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے نام رکھا حرب، حضرت حسن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی نام کیا رکھا؟ کہا حرب۔ میں لا حرب ولیکن الحسن، حسن نام اس کا ہے۔ دوسرے کا پھر انہوں نے حرب رکھا، سال کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا، اور میں کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ اور میں نہیں، حرب نہیں چلے گا، حرب کا معنی جنگ ہوتا ہے، حسین، حسین رکھنا ہے نام۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد میں سے، حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی پیدا ہوئی تو کس کے نام پہ رکھا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر رکھا۔ زینب، ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام کیا رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کے نام پہ۔ یعنی دیکھیں محبت۔ ام کلثوم، اچھا پھر حضرت فاطمہ فوت ہو گئی، انہوں نے اور کئی شادیاں کی۔ علی رضی اللہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا دوسری بیوی میں سے، تو انہوں نے نام رکھا محمد۔ پھر بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا نام کیا پوچھتے ہو، نام میں محمد کے بعد اگر علی کو کوئی نام جچتا ہے تو ابو بکر کے سوا کوئی نہیں جچتا۔ دوسرے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ ان نام لیتے ہوئے بے ایمان موت آ جاتی ہے اگر نام لے لے۔ حضرت علی رضی اللہ کا تیسرا چوتھا بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محمد، حضرت ابو بکر۔ اور ایک اور مزے کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ کا کربلا کا میدان پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے، اہل السنہ کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ میں بڑی موت پر روایت ہے۔ حضرت حسین کے لشکر جو بدتر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سب سے پہلا شہید ہوا نا، اول من قتل، جو سب سے پہلے شہید ہوا وہ ابو بکر بن علی تھے۔ حضرت علی کے اس وقت کے بیٹے حسین رضی اللہ کے چھوٹے بھائی جن کا نام ابو بکر تھا وہ سب سے پہلے شہید ہوئے، لیکن بدبخت ان کا نام نہیں لیتے۔ علی اصغر، علی اکبر کا نام لیتے ہیں، حالانکہ اس نام کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے ان کا۔ حضرت حسین رضی اللہ کا علی اصغر علی اکبر بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، جس کا نام وہ علی اصغر لیتے ہیں اس کا نام محمد بن حسین ہے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن انہوں نے ان کا
مشہور کر رکھا ہے، اور جس کا نام علی اکبر رکھتے ہیں اس کا نام عمر بن حسین ہے، وہ بھی شہید ہوئے۔ حسین رضی اللہ کو اللہ نے بیٹے دیے تو کیا نام رکھا؟ بڑے کا نام رکھا علی بن حسین، سب سے بڑے کا نام رکھا علی بن حسین، دوسرے بیٹے کا نام رکھا محمد، تیسرے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، چوتھے بیٹے کا نام رکھا عمر، پانچویں بیٹے کا نام رکھا عثمان، اور یہی ترتیب حضرت حسن رضی اللہ نے بھی رکھی۔ حضرت حسن رضی اللہ کے بھی ایک بیٹے کا نام محمد، ایک کا نام علی، ایک کا نام ابو بکر، عثمان، عمر۔ حضرت حسن رضی اللہ کے ایک پوتے کا نام معاویہ بھی ہے۔ کہاں کہاں سے تم دشمنیاں ڈھونڈ کے لاتے ہو؟ جو اپنی اولادوں کا نام شیخین کے نام کے اوپر رکھتے ہیں، ابو بکر اور عمر کے نام کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ نبی کے بعد اگر کائنات کے اندر اعلیٰ عرفہ بعد الانبیاء تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ ہے۔ یہ اہل البیت کی محبت ہے۔ اچھا، اہل البیت نے بیٹیاں کس کو دی ہیں؟ سب سے اہل البیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ پہلی بیٹی کس کو دی؟ ابو العاص، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یکے بعد دیگرے۔ جناب عثمان ابن عفان جس بنو امیہ کو گالیاں دیتے، عثمان ابن عفان بنو امیہ کے خاندان کے لیڈر، ان کو نبی نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں دی ہیں۔ اگر ایک بیٹی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ کی فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ یہ کب کا یہ بھی نہیں بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حالانکہ عرب میں آج بھی اور اس وقت بھی صحابہ کرام میں شادیوں کی کثرت موجود تھی، تو حضرت علی رضی اللہ نے ایک بار ارادہ کیا کہ میں اور شادی کروں۔ عرب قریش کے ایک بڑے خاندان سے اپنے چچا زاد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ رو کے آئی ہے، اگر فاطمہ کو جس نے تکلیف دی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ فاطمہ ناراض ہو گئی کہ اللہ کے دشمنوں کے بیٹیاں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہونے والی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، ایک بیٹی اگر داماد کے پاس ہے اس کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہو جاتا ہے ایمان کی بنیاد پہ، اور جس کو 2 دیے وہ کیسے بے ایمان ہو سکتا؟ کچھ تو انصاف کر لو۔ ایک بیٹی دی تو وہ عظیم الشان، ہم بھی ان کی عظمت کے قائل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ راوی ہے، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کہا تھا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، کہا تھا کہ علی سے اگر جو محبت رکھتا ہے اس سے مومن ہوتا ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے اگر چیک کرنی ہو۔ جو علی رضی اللہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، کوئی بھی ذرہ برابر تحریر لاتا ہے، زیر قلم اس کی انگلی، اس کی زبان، اس کے اوپر اللہ، اس کے رسول اور ملائکہ کی لعنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سب اصحابی فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابی کسی کے اوپر بھی تبرہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، غلط طریقے سے نام لیتا ہے، اس کے اوپر اللہ، رسول کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی بیٹی حضرت علی رضی اللہ کو دی، اور امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ نے کئی نکاح کیے۔ اپنی خلافت کے اندر حضرت علی رضی اللہ سے رشتہ مانگ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی جن کا نام ام کلثوم تھا، صحابیہ ہے، اور واحد مقصد بیان کیا کہ میں اہل البیت کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، میرا مقصد کوئی اور مقصد نہیں ہے،
اس عمر میں ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ مجھے اہل البیت میں شامل کر لیں۔ اہل البیت کی فضیلت صحابہ کے اندر مسلمہ ہے۔ عمر فی الجنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں شہید ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ جہاں حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کا آپ نے پیشن گوئی فرمائی، فرمایا یہ جو فرشتہ آ جایا پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا، اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس سے بڑا محبت کرتے ہیں حسن رضی اللہ سے، اس کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ کو آپ کی امت شہید کرے گی، آپ حکم دیں تو میں اس زمین کی مٹی بھی آپ کو لا کے دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی بات۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پہاڑ کے اوپر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ موجود۔ احد زلزلہ ہوا، ہلنا شروع ہوا، فرمایا اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا، خاموش ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پیشن گوئی کی نا، ایک صدیق ہے ابو بکر، 2 شہید ہیں، عمر بھی شہید ہوں گے، عثمان بھی شہید ہوں گے۔ اسکن یا احد، جن کو نبی رجسٹرڈ شہید کہیں ان کے اوپر زبان درازی کرتا ہے بدبخت، کہتا ہے ان کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ جن کے گھر کا پہلا سیکیورٹی حضرت حسن حسین تھے، عثمان ابن عفان، ان کی ویلیو کوئی نہیں۔ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے ما ضر ابن عفان، آج کے بعد ابن عفان کوئی نفلی عبادت بھی نہ کرے، اتنا اسلام کے اوپر انہوں نے احسان کیا، اتنا اللہ کے نبی کے ساتھ مدد اور سپورٹ کی کہ آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے، ابن عفان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایک لائن کھینچ دی اہل البیت اور صحابہ کرام، اور رشتہ داریاں ان کی میں نے بتا دی کہ حضرت علی رضی اللہ کے داماد ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ، پہلے امام ان کے داماد ہیں عمر رضی اللہ، ان کے پر تبرع۔ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ وہ شہادت حسین رضی اللہ بعد میں ہوئی ہے تو بعد والوں کا مسئلہ ہے، تو بعد والوں کا بھی مسئلہ ہم بتا دیتے ہیں۔ جناب تمام اہل البیت کے جتنے 12 امام ہیں ان کا جو شجرہ ہے وہ ایک ہی خاتون سے چلتا ہے جس کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ ایک ہی ان کی بوڑھی بٹکی ہے جن کا نام ہے ام فروہ رحم اللہ، اور وہ کون تھی؟ وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کے بیٹے کی آگے بیٹی، یعنی ان کا دادا ابو بکر رضی اللہ کا بیٹا۔ ام فرما کے والد کی طرف سے بھی ابو بکر کا شجرہ ہے اور والدہ کی طرف سے بھی ابو بکر کا شجرہ ہے۔ ایک طرف ان کی جو اوپر سے لڑی خاتون کی طرف سے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے محمد بن قاسم بن ابی بکر، اور دوسری لڑی آ رہی ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی پڑپوتی جناب امام محمد الباقر کی امی حضرت علی بن حسین، جو واحد بندے بچ گئے تھے اہل البیت میں سے جہاں سے سلسلہ چلا، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، ان کا نام ہے علی بن حسین، ان کے بیٹے کا نام ہے محمد الباقر، ان کے بیٹے کا نام ہے جعفر الصادق۔ جعفر صادق کی امی کون ہے؟ ام فروہ۔ ام فروہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ کی پڑپوتی۔ اہل البیت کا سارا شجرہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ سے ملتا ہے، نن علی بھی اور دد علی بھی۔ اور ان کو شاید یہ بھی خبر رہی، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اہل البیت اور صحابہ کے درمیان میں کوئی دشمنی تھی، یہ سب ٹکوسلا، فیبریکیٹڈ، سب موضوع جھوٹ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں، تو ان کی بیوہ سے نکاح کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ نے، اسما بنت امیس۔ اہل بیت کی حضرت جعفر رضی اللہ کی بیوی
بیوہ ہوئی، شہید ہو گئے ان کے خاوند، ابو بکر صدیق رضی اللہ نے نکاح کیا۔ ابو بکر رضی اللہ بھی اپنی زندگی جب گزار کے دنیا سے جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، اس وقت ان سے نکاح کون کرتا ہے؟ پھر علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ نکاح کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ، ابو بکر رضی اللہ کی اولاد میں اسما بنت امیس میں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ نام رکھتے ہیں محمد بن ابی بکر، یہ ان کی خلافت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ ٹوٹل 2-2.5 سال کے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ۔ اب ان کی والدہ سے نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ نے۔ اب محمد کی اس کے بعد تربیت کے لیے ربیب ہے، پالے ہوئے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کو کس نے پالا؟ جناب علی المرتضیٰ نے پالا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر نے پالا۔ اب کوئی دشمن کے بیٹے کو پالتا ہے؟ حضرت ابو بکر اگر وہ خلافت کا جھگڑا تھا، اگر دشمنی تھی، تو محمد بن ابی بکر ابو بکر کی بیوی کو بھی اپنے گھر میں لایا نکاح کر کے۔ کوئی دشمن کی بیوی سے شادی کرتا ہے؟ کوئی اس کے دشمن کے رہے ہوئے چھوٹے بچوں کو پالتا ہے؟ اور فرمایا کہ ایسا پالا حسن اور حسین کے ساتھ محمد بن ابی بکر کو پالا، اور لوگ بھول گئے کہ اس کا نام محمد بن ابی بکر ہے، لوگ محمد بن علی کہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ محمد ان کا بیٹا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ خود بھی کہتے تھے کہ یہ نسب میں تو علی کا بیٹا ہے، لیکن پالا میں نے ہے، یہ بیٹا میرا ہے۔ اور محمد ابن ابی بکر کو حضرت علی رضی اللہ نے اپنی زندگی میں ساری زندگی ساتھ رکھا، مصر کا گورنر بھی بنایا اپنی خلافت میں۔ مصر کا گورنر کس کو بنا رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے کو، اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں دشمن تھے۔ یہ ہے دنیا کے اندر 2 نمبر مال بیچنا، چند ٹکوں کی خاطر، اپنے مزعوم عقائد کی خاطر، نبی سے بے وفائی کی خاطر۔ دشمنی اصل میں ان کو نبی کی فتوحات سے ہے، اسلام کی آبیاری سے، اسلام کے پھلنے پھولنے سے۔ ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ اسلام یہودیت کے اوپر غالب آتا ہے، اسلام عیسائیت کو دیر کرتا ہے، اسلام مجوسیت کو دیر کرتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے نبی بھیجے ہی اس لیے کہ تاکہ ساری دنیا کے سسٹم وہ مغلوب ہو جائے، ایک سسٹم غالب ہو، اس کا نام ہو اسلام، اور دین حق ہے۔ یہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے۔ ہم تو تاریخ سے بتا رہے ہیں، پھر بھی ہم تاریخ کے گلدستہ سے پھول چن چن کے پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے شادی کی عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ کی بھتیجی کے ساتھ۔ یہ بھی واقعہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 سال کے بعد ہے، اتنی دیر کے بعد کے واقعات کہ عمر رضی اللہ کا خاندان بھی شادی کہاں سے کر رہے ہیں؟ اہل البیت سے۔ اور اہل البیت کس سے شادی کر رہے ہیں؟ وہ جناب جا کے عمر رضی اللہ کے گھر سے، ابو بکر رضی اللہ کے گھر سے، عثمان رضی اللہ کے ایک بیٹے ہیں ابان بن عثمان، ان کے ایک بیٹے ہیں قاسم بن ابان بن ابی عثمان، ان کی شادی ہوئی ہے اہل البیت میں حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسن رضی اللہ کی بیٹی کے ساتھ۔ حضرت حسن رضی اللہ نے اپنی بیٹی شادی دی تو عثمان رضی اللہ کے پوتے کو دی، اور حسن رضی اللہ نے ایک شادی کی تو عثمان رضی اللہ کی بیٹی کے ساتھ کی۔ حسن رضی اللہ اپنی بیوی لاتے ہیں تو کس کے گھر سے لاتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر سے۔ لو، کوئی دشمن کے گھر سے اپنی شادی کرتا ہے؟ کہتے ابو سفیان یوں ہے، معاویہ یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا انتخاب انہوں نے کیا، میں نے کیا، یا اللہ نے کیا؟ اللہ نے کیا، تو اللہ نے جو خاندان پسند کیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ ہمیں بھی کان کھولنے چاہیے اور آنکھیں بھی کھولنی چاہیے کہ یہ کیا بک رہا ہے ہمارے ملک میں۔ اہل البیت بھی ہمارے، ان کے اوپر بھی ہمارا انڈیفلیکٹڈ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان کی تنقید کرتا ہے، وہ پکا بے ایمان ہے۔ اور جو صحابہ کرام کی در پردہ اہل بیت کا
मोनो सामने लगा के, अहलुल बैत के ओढ़ना बिछोना लगा के, अहलुल बैत के खुशनुमा किस्म के नाम के पीछे सहाबाए किराम के ऊपर तबर्रा करता है, तो वो भी बड़ा बेईमान है। वो अहलुल बैत का भी मुनकर है। क्यों? तो अहलुल बैत तो उनसे शादियाँ करते थे, अहलुल बैत तो उनसे मोहब्बत करते थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने वजीफ़े लगाए, तमाम फ़ौज के कमांडरों के, फ़ौज के सिपाहियों के 2-2 हज़ार वजीफ़ा लगाया, 2-2 हज़ार दिरहम। और अली रज़ी अल्लाह के कितना लगाया? 5000। हज़रत हसन और हुसैन का भी 5000, हालांकि वो उस वक्त किसी जंग में शामिल नहीं हुए थे। असहाबे बदर का 5000। हज़रत हसन हुसैन जब बदर हुई तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे, 4 हिजरी में पैदा हुए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह, 3 हिजरी में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह पैदा हुए, अभी पैदा ही नहीं हुए। असहाबे बदर के अंदर शामिल किया जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह। अली रज़ी अल्लाह का 5000, तला ज़ुबैर का 2000। बहसियत फ़ौजी, बहसियत असहाबे बदर 5000। अच्छा, अब्बास रज़ी अल्लाह का कितना लगाया? 12000। कि मैं अपने पास से नहीं कर रहा, हदीस के अंदर मौजूद है। अब्बास रज़ी अल्लाह हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनका नाम ही नहीं लेते ये। वो जो अब्बास वाला झंडा है ना, वो बड़ा बड़ा अब्बास, गाजी अब्बास, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बेटे हैं अब्बास। वो वाले अब्बास नहीं है। नबी के चचा का नाम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब है, उनका नाम ही गोल कर गए। भाई बाप बड़ा होता है या बेटा बड़ा होता है? ईमान की बुनियाद पर नबी के चचा का उनकी फजीलत बहुत आला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अब्बास अम्मी मिसला भी, ये मेरे चचा हैं लेकिन मेरे अब्बू हैं। ये मैं इनको अपने वालिद की जगह समझता हूँ, ये मेरे चचा हैं। और